ایک حسین صبح کی شروعات ہو چکی تھی۔ سب چرند پرند اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ کھڑکی سے آتی چڑیوں کی چہچہاہٹ کی سریلی آواز علیزے کے کانوں میں پڑی تو علیزے نے اپنی ہرنی سی آنکھیں کھولیں۔ علیزے کو اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ علیزے نے گھبراتے ہوئے برابر میں دیکھا، سعد پرسکون نیند سو رہا تھا۔ علیزے ایسے اٹھ کر بیٹھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ علیزے اپنی بے ترتیب سانسوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جو سعد کے ہاتھ میں تھا۔ علیزے نے آہستہ سے اپنا ہاتھ سعد کے ہاتھ سے نکالا اور بھاگنے کے انداز میں واش روم میں گھس گئی۔ ہائے، یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں، وہ میرے اتنے قریب کب آئے اور کیسے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ علیزے واش روم کے دروازے سے چپکی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ علیزے اکثر نیند میں ایسے اوقات بھول جایا کرتی تھی۔ علیزے کے جانے کے بعد سعد نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اف علیزے، کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ تمہارے دل میں اپنی محبت کے نام کا درخت ضرور لگاؤں گا میں ایک دن۔ سعد بیڈ پر لیٹا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ان کو کیا ہوا؟ لگتا ہے جن کی جگہ کسی پاگل نے لے لی ہے۔ علیزے واش روم سے نکلی تو سعد اپنی سوچوں میں گم ہو کر خود ہی مسکرا رہا تھا۔ علیزے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے سعد اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ پھر بھاگ گئی ہے۔ سعد بڑبڑاتا ہوا اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ علیزے کچن میں کوثر بیگم کے پاس آ گئی۔ اٹھ گئیں بیٹا؟ کوثر بیگم نے پیار سے کہا۔ جی مما۔ سعد اٹھ گیا؟ جی وہ بھی اٹھ گئے۔ تم ایسا کرو، زیان انیک کو اٹھاؤ، ابھی تک نہیں اٹھے۔ کوثر بیگم نے گھر کے 2 شیطانوں کو اٹھانے کا حکم دیا۔ جی مما، ابھی اٹھا کر لاتی ہوں۔ علیزے کچن سے نکل گئی۔ زیان بھائی اٹھیں، زیان بھائی۔ علیزے زیان کے کمرے کا دروازہ بار بار بجا رہی تھی اور آوازیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ سعد کمرے سے نکلا تو علیزے کو زیان کے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ وہ مما نے کہا ہے زیان بھائی انیک بھائی کو اٹھا دوں، پر میں کب سے آوازیں لگا رہی ہوں، زیان بھائی اٹھ ہی نہیں رہے۔ زیان، انیک، 5 منٹ میں تم دونوں مجھے ناشتے پر ملو۔ سعد نے کڑک دار آواز لگائی۔ زیان انیک جو اپنے کانوں کو تالا لگا کر سو رہے تھے جلدی سے اٹھ گئے۔ جی بھائی آ رہے ہیں، دونوں نے باری باری آواز دی۔ علیزے ابھی تک کھڑی حیران تھی۔ سعد آج اس پر غصہ نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سعد نے علیزے کے سامنے چٹکی بجائی۔ نہیں کچھ نہیں، علیزے نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ، آ جائیں گے وہ دونوں، تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں۔ سعد ہلکا سا مسکایا۔ علیزے بھی ہلکی سی مسکائی اور شرماتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سب ڈائننگ ٹیبل پر اپنی اپنی نشستیں سنبھال کر بیٹھے تھے۔ گڑیا، رات کو ڈر تو نہیں لگا؟ انیک نے گلا کھنگارتے ہوئے سوال کیا۔ زیان انیک کے ہوتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں گڑیا بولو، تمہیں رات کو ڈر تو نہیں لگا؟ زیان کے اندر کا علیزے کا بھائی بھی جاگ گیا تھا تو اس نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ علیزے کو تو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا اور صبح والا سین سوچ کر تو علیزے نظریں اٹھانا ہی بھول گئی تھی۔ کوثر بیگم ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا گڑیا بولو؟ انیک نے علیزے سے پھر سے سوال پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو، مجھ سے پوچھو۔ سعد نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ علیزے شرمندہ سی گردن جھکا گئی۔ اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ جی بھائی آپ ہی بتا دیں، انیک نے دلچسپی سے کہا۔ تو سنو، رات کو علیزے ڈر کے مارے سوتے ہوئے نیند سے جاگ گئی تھی۔ سعد چپ ہو جاؤ، اپنے کمرے کی باتیں اپنے اور اپنی بیوی تک رکھو۔ کوثر بیگم نے آنکھیں دکھائیں۔ مما سننے تو دیں۔ جی بھائی پھر کیسے چپ کروایا آپ نے گڑیا کو؟ انیک نے پہلے کوثر بیگم کو سائڈ کیا، پھر سعد سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی اس کو بتاؤ، پیپر میں یہی تو لکھنا ہے۔ زیان نے انیک کی دلچسپی دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ سعد خبردار جو تم ایک لفظ بھی بولے۔ کوثر بیگم نے سعد کو آنکھیں دکھائیں۔ علیزے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ آگے جانے کیا ہوا ہوگا؟ وہ اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ علیزے کو باہوں میں بھر کر چپ کروایا تھا، سعد نے ٹرین کی سپیڈ سے جواب دیا۔ تینوں بھائیوں کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ کوثر بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ علیزے تو اٹھ کر ہی بھاگ گئی۔ بے شرمو، شرم نہیں آتی؟ تم تینوں کب سے تنگ کر رہے ہو اس کو؟ اور تم سعد، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کوثر بیگم تینوں کو ڈانٹتی برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ وہ تینوں ابھی بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ علیزے اپنے کمرے میں آ کر زور زور سے سانس لے رہی تھی۔
मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा रात को, और सुबह जो मेरे इतने करीब लेटे थे। हाय, मैं क्या करूँ, मेरी तो इनसे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, कैसे सामना करूँगी इनका। अलीज़े याद करने की कोशिश कर रही थी कि रात को क्या हुआ था। एकदम से अलीज़े को वो बुरा ख्वाब याद आया। उसके बाद सब कुछ इसके दिमाग में एक फिल्म की तरह सामने आ गया। अलीज़े का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम लोगों को जाना नहीं, कब से औरतों की तरह कहके लगा रहे हो यहाँ बैठकर? कौसर बेगम ने तीनों को घूरा जो अभी तक बैठे टेबल पर बातें कर रहे थे। मम्मा, मर्द भी कहके लगाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं, साद ने मासूमियत से कहा। तुम लोग जाते हो या मैं झाड़ू उठाऊं? अच्छा हम जा रहे हैं, तीनों ने एक साथ कहा। अनेक ज़ायान उसी वक्त निकल गए। साद की गाड़ी की चाबी रूम में रह गई थी। साद, बहुत बुरी बात है, तुम्हें अपनी रूम की बातें इस तरह नहीं बतानी चाहिए थी, कौसर बेगम ने साद को समझाया। अरे मेरी प्यारी मम्मा, मैं बस मजाक कर रहा था, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा पक्का, साद ने प्यार से माँ का माथा चूमा। अच्छा चलो अब ऑफिस जाओ। मम्मा, गाड़ी की चाबी रूम में भूल गया हूँ, वो ले लूँ फिर जाता हूँ। चलो ठीक है, कौसर बेगम रूम में चली गईं। साद ने रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि वो लॉक था। अलीज़े बेड पर बैठी थी, वो अभी साद का सामना करने की हालत में नहीं थी। अलीज़े, दरवाज़ा खोलो, मेरी कीज़ अंदर रह गई हैं। साद की आवाज़ पर अलीज़े की सांस वहीं रुक गई। अब क्या करूं मैं? कुछ सोचते हुए अलीज़े ने साइड टेबल से चाबियां उठाईं और कमरे के दरवाजे के नीचे से चाबियां बाहर की तरफ खिसका दी। साद को अपने पाँव पर कुछ महसूस हुआ तो नीचे देखा तो इसकी चाबियां थीं। साद ने मुस्कुराते हुए चाबियां उठा लीं। इतनी शर्म कहाँ से लाती है ये मैडम। साद घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अलीज़े रूम से बाहर आ गई। मम्मा, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। अलीज़े और कौसर बेगम ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी तो अलीज़े को कुछ याद आ गया था। मम्मा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अलीज़े ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरी बच्ची, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फ़ैसले से। कौसर बेगम दिल से खुश हुई थी। वो अलीज़े की सगी माँ नहीं थी पर उसे सगी से बढ़कर चाहती थी। थैंक यू मम्मा, अलीज़े ने खुश होकर कहा। अच्छा ऐसा करना, तुम साथ से भी पूछ लेना एक बार, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन अब वो तुम्हारा शौहर है। तुम क्या चाहती हो, क्या कर रही हो, ये सब इसके इल्म में भी होना चाहिए, कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़े को कहा। मम्मा, उन्होंने मना कर दिया तो? अलीज़े ने उदासी से कहा। नहीं करेगा, तुम परेशान नहीं हो, चलो खाना खाते हैं। चले मम्मा, मुझे भी भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम अनेक भाई। अनेक यूनिवर्सिटी से आया था अभी। अलीज़े ने दरवाज़ा खोलते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, कैसा गुजरा दिन? अनेक ने अलीज़े को अपने साथ लगाया। अच्छा गुजरा भाई। ये शॉपर में क्या है? अलीज़े ने अनेक के हाथ में शॉपर की तरफ इशारा किया। अरे ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अनेक ने शॉपर अलीज़े की तरफ बढ़ाया। अलीज़े ने शॉपर लिया तो इसमें कॉटन कैंडी थी। थैंक यू अनेक भाई, अलीज़े ने खुश होते हुए कहा। चलो अब तुम बैठ कर ये खाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, अनेक ने प्यार से कहा और अपने रूम में चला गया। अरे ये किसने ला दी तुम्हें? कौसर बेगम ने अलीज़े को कॉटन कैंडी खाते हुए देखा तो इससे पूछा। मम्मा, अनेक भाई ने ला कर दी है, आप खाएंगी? अलीज़े ने कॉटन कैंडी खाते हुए पूछा। नहीं तुम खाओ, अनेक कहाँ है? वो फ्रेश होने गए हैं। अच्छा ठीक है। कौसर बेगम भी अलीज़े के पास ही बैठ गईं। कुछ देर बाद फिर डोरबेल बजी। मम्मा, ज़ायान भाई आए होंगे, मैं देखती हूँ। अलीज़े फ़ौरन दरवाज़ा खोलने चली गई। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़े ने दरवाज़ा खोलते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया। ज़ायान ने प्यार से अलीज़े के सर पर हाथ फेरा। ज़ायान भाई, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? अनेक भाई तो कॉटन कैंडी लाए थे। मैं अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। ज़ायान ने जेब में से चॉकलेट्स निकालकर अलीज़े को दी। थैंक यू भाई, तुम लोग इसको बड़ा मत होने देना। कौसर बेगम ने अलीज़े के हाथ में चॉकलेट्स देखी तो मुस्कुराते हुए कहा। अरे मम्मा, हमारी गुड़िया के अभी खेलने कूदने के दिन हैं, आप इसको एंजॉय करने दें। अनेक अभी फ्रेश होकर रूम से निकला था। कौसर बेगम की बात सुनकर अपनी गुड़िया की फ़ौरन साइड ली। अरे भाई, मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची ऐसी खुश रहे। कौसर बेगम ने प्यार भरी नज़रों से अलीज़े को देखा। अलीज़े चॉकलेट खाने में मगन थी। इतने में डोरबेल फिर बजी। अलीज़े, जाओ बेटा, दरवाज़ा खोलो। अनेक भाई आप जाए, मैं थक गई हूँ बार बार दरवाज़ा खोल के। अलीज़े सोफे पर बैठ गई। कौसर बेगम ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। वो समझ गई थी कि अलीज़े साथ से दूर भाग रही है। झूठी, ये बोलो ना कि साथ भाई से छुप रही हो।
انیک علیزے کو جھوٹی کا خطاب دیتا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ علیزے ٹیڑھے میڑے منہ بنا کر چاکلیٹ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ السلام علیکم، سعد نے سب کو سلام کیا۔ علیزے سعد کی آواز سن کر ایسی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی جیسے سعد نے سلام نہ کیا ہو، اٹینشن کہا ہو۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آؤ بیٹھو، کوثر بیگم نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ مما میں پہلے فریش ہو جاؤں پھر بیٹھوں گا، سعد نے جواب دیا۔ علیزے ایک گلاس روم میں پانی لے کر آؤ، سعد جاتے جاتے علیزے کو آرڈر دے گیا۔ علیزے بڑے مزے سے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ سعد کی آواز کان میں پڑتے ہی چونکی، پھر برے برے منہ بناتی ایک ہاتھ میں آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ سنبھالے کھڑی ہو گئی۔ علیزے پانی لے کر روم میں آئی تو سعد آنکھیں بند کر کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ پانی، علیزے نے آہستہ سے کہا اور گلاس سعد کی طرف بڑھا دیا۔ سعد نے آنکھیں کھولی تو علیزے پانی کا گلاس لے کر کھڑی تھی۔ سعد نے گلاس لے کر لبوں سے لگایا۔ وہ پانی پیتے ہوئے بھی علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرے کپڑے نہیں نکالے تم نے؟ وہ تو نکال دو، سعد نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی، یہ تو دیتی جاؤ۔ علیزے مڑنے والی ہی تھی کہ سعد نے علیزے کے ہاتھ سے اس کی آدھی ادھوری چاکلیٹ چھین لی۔ میری چاکلیٹ، علیزے نے چاکلیٹ لینے کی کوشش کی تو سعد نے جلدی سے منہ میں رکھ لی۔ اب تو گئی میرے پیٹ میں، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے نے برا سا منہ بنایا اور دل میں سعد کو بھوکے کے لقب سے نوازتی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ سعد کی شوخیاں نظریں دیکھ دیکھ کر علیزے بالکل الماری کے اندر ہی گھس گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور روم سے بھاگنے کے انداز میں نکلی۔ علیزے حواس باختہ روم سے باہر نکلی تو زایان سے ٹکرا گئی۔ ارے ارے میری گڑیا، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ زایان نے علیزے کے دونوں بازو پکڑ کر سنبھالا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، علاج کرائیں اپنے بھائی کا، تنگ کرتے رہتے ہیں مجھے، میری چاکلیٹ بھی کھا گئے۔ علیزے نے بچوں کی طرح سعد کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ آنے دو بھائی کو، میں لیتا ہوں بھائی کی خبر، زایان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ رہنے دے بھائی، وہ آپ کی خبر لے لیں گے، علیزے نے زایان کو یاد دلایا کہ سعد اس کا بڑا بھائی ہے۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو، چلو آ جاؤ سوچتے ہیں کچھ، زایان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا پھڈا چل رہا ہے؟ انیک نے علیزے کا منہ بنا دیکھا تو دلچسپی سے پوچھا۔ لو اس کو بتاؤ، لڑکا عورت کہیں کا۔ زایان کا ایسا کہنا تھا کہ علیزے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے کہکوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، انیک زایان کو مارنے اٹھا۔ زایان اٹھ کر دوسری طرف بھاگ گیا۔ دونوں پورے ٹی وی لاؤنج میں چکر لگا رہے تھے۔ علیزے ان کی حرکتوں پر پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ کوثر بیگم ان کی دھما چوکڑی سن کر غصے سے روم سے باہر نکلی۔ کوثر بیگم کا غصہ دیکھ کر علیزے کی ہنسی اور زایان انیک کے پاؤں کو بریک لگی۔ تم دونوں آخر کب بڑے ہوگے؟ گھر کو کھیل کا میدان سمجھ رکھا ہے تم دونوں نے، کوثر بیگم نے زایان انیک کے کان مروڑے۔ مما، بھائی نے شروع کیا تھا، انیک نے کراہتے ہوئے کہا۔ مما میں تو مذاق کر رہا تھا، انیک نے کان چھڑوانے کی کوشش کی۔ کوثر بیگم نے دونوں کے کان چھوڑنے کے بجائے اور زور سے مروڑ دیے۔ تم لوگوں کو شرم آتی ہے؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہو۔ آخر کب عقل آئے گی تم دونوں کو؟ کل کہیں تمہاری شادی کروں گی تو تمہاری حرکتیں دیکھ کر کون کرے گا تم سے شادی؟ شادی کے لائق ہو تم لڑکے؟ علیزے دونوں بھائیوں کی درگت بنتے دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما، ہم جب تک بڑے ہو جائیں گے نا، زایان نے التجا کی۔ مما چھوڑ دیں ان دونوں کو، یہ تو ہمارے گھر کی رونق ہیں، سعد نے دونوں بھائیوں کو کوثر بیگم کے غصے سے بچانا چاہا۔ تم نے بگاڑ رکھا ہے ان دونوں کو، کوثر بیگم نے اپنی توپوں کا رخ اب سعد کی طرف کیا۔ ارے میری پیاری مما، اتنا غصہ نہیں کریں، میں ہوں نا، سدھار دوں گا ان کو، سعد نے کوثر بیگم کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں سدھار لیا تم نے، کوثر بیگم روم میں چلی گئیں۔ یہ تم کیا حرکتیں کرتے رہتے ہو؟ تم دونوں کے شور کی آواز اور بیگم صاحبہ کے کہکوں کی آواز میں نے واش روم تک سنی ہے۔ بھائی زایان نے چھیڑا تھا پہلے مجھے، انیک نے معصوم سی شکل بنائی۔ اچھا کیا کہا تھا میں نے؟ بھائی کو بتاؤ، زایان نے بہادری دکھائی۔ بھائی زایان مجھے، انیک کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بولو نا، کیا بولا تھا میں نے؟ زایان نے انیک کو اکسایا۔ نہیں کچھ نہیں بولا، انیک نے زایان کو گھورا اور علیزے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچھا چلو اب مما کو مناتے ہیں، سعد نے سب کو مشن پر لگایا۔ سب نے مل کر کوثر بیگم کو منایا اور اسی طرح ایک دن اور ہنسی خوشی اختتام پذیر ہوا۔
کیسے پوچھوں اب میں ان سے، یہ تو لیپ ٹاپ کا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اف، کیا تھا ہمارا رشتہ، کیا ہو گیا ہے؟ کاش سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو میں ان کے ہاتھ سے یہ لیپ ٹاپ چھین کر اپنی بات منواتی۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہو؟ سعد کی آواز کان میں پڑتے ہی علیزے اپنی سوچوں کے سمندر سے باہر آ گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، علیزے نے اپنی قمیض کے دامن کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا، نظریں ابھی بھی جھکی تھیں۔ زہے نصیب، آج تو بیگم صاحبہ مجھ سے خود مخاطب ہوئی ہیں۔ سعد لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھ کر پوری طرح متوجہ ہوا۔ اب چپ کیوں ہو؟ کہو نا کیا بات ہے؟ سعد نے چپ بیٹھی علیزے کو یاد دلایا کہ وہ کچھ بات کرنے والی تھی۔ جی وہ میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کالج میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا نا تمہارا، پر تم جا نہیں سکی، سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ہاں، علیزے نے جواب دیا۔ اوکے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کر سکتی ہو، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی وہ میرے پاس نہ کالج ڈریس ہے اور نہ کوئی سامان کالج کا، علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو اس میں کون سی مشکل ہے، میں کل آفس سے آ کر تمہیں لے چلوں گا نا بازار، لے لینا جو لینا ہو تم نے۔ علیزے کی تو سانس ہی رک گئی تھی سعد کے ساتھ بازار اکیلے جانے کا سن کر۔ علیزے کی جھجک، شرم، گھبراہٹ ابھی بھی علیزے کے اندر پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ میں مما کے ساتھ چلی جاؤں گی، علیزے نے فوراً کہا۔ کیوں، میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ سعد کو اچھا نہیں لگا علیزے کا یوں دور بھاگنا۔ یہ تو جن بن گئے، علیزے نے سعد کی آنکھوں میں خفگی دیکھی تو اب بہانے سوچنے لگی۔ وہ مجھے خریداری کرنا نہیں آتی نا، اس لیے کہا تھا، علیزے نے سعد کی خفگی دور کرنا چاہی۔ تو مجھے آتی ہے نا خریداری کرنی، میں لا دوں گا۔ سعد کی خفگی سچ میں دور ہو گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، علیزے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سعد بھی روم کی لائٹ بند کر کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔